الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید اللہ کی طرف سے شفا ہے، ہدایت ہے، دلوں کے امراض کی شفا ہے، اجسام جسمانی مادی حساب سے، جسمانی حساب سے مرضوں کے لیے اس کی کلام شفا ہے، برکت ہے اور باعث نجات ہے آخرت کی، اور اچھے عملوں کی نوید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام پاک کو مختلف تکلیفوں پہ پڑھا ہے اور اس پہ اللہ پاک نے شفا بخشی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہاتھ رکھ کر وہاں یہ پڑھو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کتاب جو مختلف چیزوں کے لیے انہوں نے شفا کے لیے اکٹھی کی ہوئی ہے، اعمال قرآنی، اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم کی جو آیات اس بارے میں اور مزید ان کے حساب میں پڑھی جا سکتی ہیں تو اس میں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ ہاتھ رکھ کر 3 بار پڑھیں، اول آخر درود پڑھیں، مختصر پڑھیں یا جو بھی آپ کو آتا ہو وہ پڑھیں، اور پھر چھو کر دیں۔ یا پھر یہ ہے کہ دم آپ ہاتھ رکھیں، اگر وہ نامحرم ہو تو پھر آپ کو ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یا آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ ہاتھ رکھیں تو اس مریض کو یا مریضہ ہی کو کہو کہ اپنا ہاتھ رکھ لو، اور پھر اس کے ہاتھ کو کہو چھو کر دو، دم کر اس کو آپ پھیر لو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن بیعت لیتے ہوئے یہی فرمایا تھا، لا اتصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ جب تمام لوگ بیعت کر رہے تھے تو جب خواتین شروع ہوئیں تو کہا گیا، تو اس کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ نہیں رکھنا۔ آپ نے پھر کپڑا رکھا گیا اور کہا ایک کپڑے کی سائڈ پہ خواتین اسلام ہاتھ رکھتی تھیں اور دوسرے کپڑے پہ نبی پاک نے ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ تو یہ طریقہ ہے، تو اس کے لیے فرمایا میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ تو یہ شفقت کا تعلق ہے، روحانیت کا تعلق ہے۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں اللہ کے، ان کی قبر سے خوشبو آتی تھی جس وقت مٹی سے جو ان کو دفن کیا گیا تھا، اور وہ فرمایا کرتے تھے جب کوئی بھی دم چھو کے لیے میرے پاس آئے تو محرم اس کے ساتھ ہونا چاہیے ورنہ میرے پاس مت آؤ۔ تو اس لیے وہ محرم کو ساتھ بٹھاتے تھے، اس کے بھائی کو، اس کے خامد کو، اس کے بیٹے کو۔ تو باقی اگر کوئی ایسے جو طریقے غیر شرعی ہیں اسلام میں ناپید ہیں، اسے روحانیت کیا ہوگی، اسے اور زیادہ نقصان ہوگا۔ اللہ پاک نیکی کی بات کو آگے پہنچانے والا بتائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نیکی کی بات کو جو آگے انہانس کرتا ہے، آگے بلاتا ہے، وہ گویا کہ وہ خود عمل کر رہا ہے، اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے الدال علی الخیر کفاعلہ کی مصداق، ان نیکی کی باتوں کو آگے پہنچاؤ، نیکی میں تعاون کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔